جہاں دیکھیے دعائیں اور اس کے اوپر جو تھم نیل لگا ہوگا. یہ دعا آپ پڑھیں, اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے کہا اتنی طاقتور دعا, آپ نے پڑھ کے اپنا گلا سکھا لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. چلے ایک بار ہو گئے, یہ دعا پڑھیے, یہ دعا پوری نہ ہو تو مجھ پر لعنت بھیجیے. اچھا, یہ جو اس قسم کی ہیڈنگ آتی ہے جس کو انگریزی میں شاید تھم نیل کہتے ہیں, یہ بعض اوقات تو لوگ اپنے پیسے کمانے کے لیے ہی تھم نیل بناتے ہیں. اب جیسے میرا کوئی چینل نہیں, میرا کوئی ایسا میڈیا کا نہیں, تو میرے جو تھم نیل بنا رہے ہیں مختلف لوگ بناتے ہیں, پیسے ان کے پاس جاتے ہیں, جائیں. لیکن وہ تھم نیل جو بنا رہے ہیں وہ مجھے, میرے فرشتوں کا نہیں پتا. ہاں, ایک بار میں نے بھی چونک کے دیکھا, ہی کیا ہے بھائی. ایک کلپ تھا, اس کی ہیڈنگ کیا تھی, اس ہیڈنگ کی وجہ سے میرے پورے خاندان نے اس کو دیکھا. وہ ہیڈنگ لگانے والے کا مقصد حاصل ہو گیا, نہ اس کو دعا سے غرض تھا نہ کسی اور چیز سے, اس کو ویوز چاہیے. کیا تھا, مولانا صادق صاحب نے ایک ایسی دعا بتائی ہے کہ کہا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا. ارے فالتو کا ہے میرا گریبان, کیوں پکڑ لینا میرا گریبان. میں نے کہا یہ آج تک زندگی میں کبھی کہنا تو دور کی بات ہے, میں نے سوچا بھی نہیں تھا. ذرا سنو تو صحیح, اس میں نے کون سی ایک عام سی دعا تھی اور کہیں یہ لفظ نہیں تھا کہ یہ دعا میں بتا رہا ہوں تو فوراً قبول ہوگی اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور گریبان پکڑ لیجیے گا. لیکن یہ تھم نیل کی وجہ سے 15 تو میرے خاندان والوں نے دیکھ لیا. وہ تھم نیل لگانے سے اس کا مقصد تو حاصل ہو گیا نا. تو ایک تو یہ ہے کہ جس میں دعا بتانے والے کی غلطی نہیں, لیکن جب کسی عالم کی اپنی سائٹ سے وہ تھم نیل یہ بنے, مجھ پہ لعنت کرو, جگہ سے اٹھو گے نہیں کہ پورا ہو جائے گا, 24 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے بچپنے میں, ابھی بھی ہوگا, کراچی کی دیواروں میں اور بسوں میں پوسٹر ہوتے تھے, فلاں بنگالی بابا ہیں ان کے پاس جائیے, محبوب آپ کے قدموں میں, اور شام سے پہلے مسئلہ حل. اس کو سب دعا بنا دیا گیا. اب اتنے جلدی تو دعا قبول نہیں ہوتی. اب 1 2 5 7 10 15 50 مختلف علماء کی مختلف دعائیں آپ نے دیکھی, سب میں یہ لکھا ہوا, کوئی بھی قبول نہیں ہو رہی. دعا کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, چاہے دل سے, زبان سے آپ نہ کہیں, دل میں شک آ گیا. بھائی یہی مقصد تھا اس کا کہ وہ جو دعا آپ کا ہتھیار ہے, جو دعا آپ کے مسائل حل کرنے والی عبادت ہے, جو دعا آپ کو دشمن سے بچانے والی, اس کے بارے میں شک آ گیا. اور جہاں شک آ گیا وہاں دعا گئی. بہت مشہور حدیث ہے, آپ ہر سال رمضان میں سنتے ہیں, مجھے معاف کیجیے گا, مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں. اگرچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس پہ کیوں معافی مانگ رہے ہیں, آپ کی پوری مجلس ہی کئی دفعہ سنی بھی ہوتی ہے, خیر چھوڑیں. ایک آدمی کے ہاتھ پہ فالج گر پڑا, پیرالائز ہو گیا. دعائے مشلول, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جیسے دعائے مشلول کا واقعہ ہے, مشلول عربی میں کہتے ہیں پیرالائز, تو یہ ایک اور واقعہ ہے. وہ تو ایک بہت اہم واقعہ ہے جو مولا نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کے سامنے دعا بتائی. لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ چھٹے امام کے پاس آیا, مولا میرا ہاتھ, امام نے دعا پڑھ کے ہاتھ پہ پھونکا, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا, وہ چلا گیا. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا, مولا اس وقت تو میں اتنا خوش ہو گیا تھا, پیرالائز ہاتھ, 1400 سال پہلے کی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ناممکن, اور آپ نے ٹھیک کر دیا, تو میں تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ آپ نے کیا دعا پڑھی تھی. اس وقت تو مجھے اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا, بس میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. لیکن جب میں گیا تو میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے پڑوسی, میرے جاننے والے, سب نے کہا ارے کیسے ٹھیک ہو گیا ہاتھ. میں نے کہا امام نے دعا پڑھی. کہا کون سی دعا تھی, ہمیں بھی بتاؤ. ہاں, تب مجھے ریئلائز ہوا, مولا کیا دعا پڑھی تھی. کہا میں نے اس پہ الحمد کا سورہ پڑھ کے پھونکا تھا. اس نے ایک مرتبہ کہا مولا الحمد, وہ تو صبح دوپہر شام رات میں پڑھتا رہتا ہوں, یہ اس کی وجہ سے ہوا. اس سے پہلے کہ امام جواب دیں, اس کا ہاتھ دوبارہ پیرالائز ہو گیا, فالج آ گیا. مولا یہ کیا ہوا. کہا کہ جب دعا کے بارے میں تو نے شک ظاہر کیا, اس کا سارا اثر اور فائدہ ختم ہو کے رہ گیا. دعا مانگو تو یقین کے عالم میں مانگو, شک کے عالم میں نہیں. لیکن آپ پہلی دعا یقین کے ساتھ مانگیں گے کیونکہ تھم نیل لگا ہے کہ اٹھنے سے پہلے دعا قبول. دوسری دعا آپ یقین کے عالم میں مانگیں گے کیونکہ لکھا ہے کہ میرا گریبان پکڑ لو. تیسری دعا آپ یقین, لیکن اب یقین کم ہونے لگے گا. اتنی بڑی بڑی تھم نیل کی ہیڈنگ اور چھوٹا سا میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں دعا میں کوئی اثر ہے بھی کہ نہیں. بس یہیں سے پورا آپ نے دعاؤں کا فلسفہ ہی ختم کر کے رکھ دیا. یہی دشمن کا مقصد, آپ کو دعا سے روکنا نہیں ہے, دعا کے بارے میں شک میں ڈالنا. جو میں نے کہا نا کہ ٹارگٹ یہ کیا کہ ان کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتے, شک میں ڈالو. تو شک عقیدے کا نہیں, وہ تو ہے ہی, یہ بھی. اور ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, عذاب خدا کی وجہ سے
قیامت کے عذاب کی وجہ سے لوگ قیامت کے بارے میں شک میں، اور عذاب قیامت کی سب سے سخت ترین حدیث ہمارے پاس شہزادی کے ذریعے سے آئی، لیکن فی الحال نہیں، اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں، فی الحال تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عقیدے میں قیامت وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ہاں اتنا یہ گناہ کرو، دوسروں کا حق مارو، والدین کو اٹھا کے باہر پھینک دو، شوہر کا حق ادا نہ کرو، بیوی کا حق ادا نہ کرو، بے حجاب باہر نکلو، مکس گیدرنگ کے اندر جاؤ، گانے بجانے میں حصہ لو، جنت تمہیں مل جائے گی۔ اتنا تو ہے قیامت کا عقیدہ اور کچھ نہیں، لیکن عمل کی کئی چیزوں میں شک ہے، جو نہیں بھی ہے تو شک پیدا ہو رہا ہے۔ آپ خمس دیتے ہیں، آپ کو کاروبار میں گھاٹا ہوا، شک پیدا ہو گیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز 2 رکعت پڑھیں اتنی برکت ہوگی، کوئی برکت نہیں ملی، دعا سب سے بڑی دعا۔ تو اب دعا کے حوالے سے جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت اہم، 9 ربیع الاول کٹے ہوئے سر آئے، چوتھے امام کی خدمت میں آئے، جیسے ہی یہ سر پہنچے، پورا واقعہ آپ 9 ربیع الاول کو سنتے نہیں لینا ہے، صرف یہ کہنا کہ جیسے ہی یہ سر امام کے سامنے رکھے گئے، ابن زیاد ایک سے ایک ایسا کہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ لعنت بھیجنے کو دل، عمر سعد، شمر، حرملہ، یہ سر آئے، امام کے سامنے سر رکھے گا، مجمع ہے، تنہائی میں نہیں ہے، ملے تو سجدہ، کوئی مصیبت دور ہو تو سجدہ، صبح کا وقت ہو تو سجدہ، اتنے سجدے کہ سجاد سجدے میں گئے وہ بھی ٹھیک۔ سجدے میں جا کے امام نے ایک جملہ کہا کہ الحمدللہ، خداوندے تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو اس طرح سے قبول کیا۔ یہ سجدے میں امام کہہ رہے سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، ہی نہیں کہہ رہے کہ تو نے میری دعا کو اس طرح قبول کیا۔ کہا اس وقت ہم لوگ کیا عمل کر رہے ہیں؟ کہا مولا یہ صبح کا وقت ہے، ہم سب ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ ہو رہا تھا۔ امام نے کہا جب میرے بوڑھے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے گیا اس وقت وہ بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا اب یہاں جو یہ کٹے ہوئے سر آئے ناشتے کے وقت، وہ تو امام کی طرف سے پہلے سے یہ تیاری نہیں تھی، وہ مختار کا آدمی آیا اسی وقت پہنچا۔ ابن زیاد نے جو آقا حسین کا کٹا سر منگوایا باقاعدہ پورا ایک اسکیجول بنا کے، بھائی وہاں صاحب میں آپ سنتے ہیں نا کہ عمر سعد کو جلدی تھی دربار میں آنے کی، ابن زیاد نے کہا رک جاؤ، جلدی مت آؤ، اتنے بجے آنا۔ اگرچہ اتنے بجے کی جو اس نے تفصیل بتائی ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کہا رک جاؤ، اتنے بجے آنا۔ اتنی دیر کیوں رکے رہو؟ اس لیے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ انکمپلیٹ ہے، پہلے یہ مکمل۔ خوش نہیں ہوگا کہ اگر یہ سیلانیاں ایک بار بازار سے گزر گئے، اتنی دیر روکو کہ ایک ایک کوفے کا ایک ایک مرد ان کو اچھی طرح سے دیکھ لے، ذرا دیکھ۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے آدمی مر جائے، زمین پھٹے اور آدمی سما جائے۔ پھر جو ٹائم دیا اس میں یہ آیا، اور جان بوجھ کر اس نے اس ٹائم پر ناشتے کی چیزیں منگوائی اور ناشتہ کر رہا ہے۔ جب یہ کٹے ہوئے سر آئے، اب دربار سجا ہے، دربار سجایا اسی لیے گیا ہے کہ کٹے سر آ رہے ہیں، ٹائم اسی لیے دیا گیا ہے، عین اس وقت ناشتے کی چیز منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ توہین۔ یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، میری نگاہ میں یہ کٹے ہوئے سر نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا، پورا دربار سجا ہوا۔ ابن زیاد نے کہا عمر سعد کیا لائے؟ یہ سر ایک طرف رکھ دو، ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ لیکن کتنا توہین آمیز جملہ ہے جس کو میں نے بہت ہلکا کیا تاکہ میری زبان سے جسارت و گستاخی نہ ہو۔ ایک طرف مولا سجاد کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ سے دعا مانگی، خدا بندہ جس طرح سے اس نے اس وقت ناشتے کے عالم میں میرے بابے کے سر کو دیکھ، اس کا کٹا سر بھی میرے سامنے آیا اور ایسے وقت میں آیا کہ میں اس وقت ناشتہ کر رہا ہوں۔ شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے اس طرح سے میری دعا قبول کی، یعنی لفظ بلفظ اسی وقت یہ کٹے ہوئے سر آئے۔ وہاں پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، ابن زیاد کی پلاننگ تھی۔ اچھا اب یہ واقعہ آپ 9 ربیع الاول کو اس لیے پورا نہیں سن پاتے کہ اس میں مصائب کا بیان زیادہ ہے اور 9 ربیع الاول خوشی کی تاریخ ہوتی ہے، مگر میں نے اس وقت کیوں پڑھا؟ اس وقت میرے موضوع سے اس کا ربط کیا ہے؟ میرا موضوع سے ربط یہ کہ اس کائنات میں، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، خالی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی مخلوق سے لے کے قیامت تک کی آخری مخلوق، سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوگی، جس کے لیے لفظ قبول بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن اور کیسے سمجھاؤں، وہ امام معصوم
ہر ایک کی دعا رد ہو سکتی ہے، ہر ایک کی دعا ٹھکرائی جا سکتی ہے، حتیٰ یہ کہ بڑے بڑے علماء اور مراجع کی بھی، بہت ہی متقی مومن کی بھی ہو سکتا ہے کبھی اس لیے بھی رد ہو کہ ہم شرائط پوری نہیں کر رہے ہیں، مگر امام معصوم کی دعا کیا وہ رد ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو تصور لانا بھی گناہ کبیرہ۔ مگر 61 ہجری میں حسین کا کٹا سر پہنچا اور چوتھے نے دعا مانگی، 67 ہجری میں ابن زیاد کا کٹا ہوا سر آیا، 6 سال لگے دعا قبول ہونے میں۔ آپ کو چاہیے وہ دعا کہ ابھی ہم دعا مانگیں اور اٹھنے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ نہ اللہ نے یہ معصومین کے حوالے سے کیا، نہ ہمارے حوالے سے کیا۔ ذرا سوچئے میرے جملے کی جو گہرائی ہے اس میں جائیے، ایک امام معصوم، اچھا اور امام معصوم بھی ایسا کہ دعا کے حوالے سے جو امام آپ کو یاد آئے گا سب سے پہلے چوتھا یاد آئے گا، کیونکہ صحیفہ کاملہ، صحیفہ کاملہ چوتھے امام کا وہ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے جو دعائیں ہی دعائیں۔ ایسا امام معصوم، اس کی دعا بھی، اور کتنی اہم دعا، حسین کے قاتلوں سے انتقام، کٹا ہوا سر، 6 سال لگائے اللہ نے اس کو پورا کرنے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے، لیکن ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ جو اللہ کا تھا کہ یہ دعا 6 سال بعد پوری ہوگی، ہم اور آپ کون سے اتنے مقدس و متقی ہیں کہ چوتھے امام سے بڑے ہو گئے کہ ایسی دعا چاہیے کہ ابھی مانگے ابھی پوری ہو جائے؟ یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی دعا چاہتے ہیں جو پستول کی گولی کی طرح ہو کہ سیدھا دل میں گئے اور سیکنڈ میں آدمی مر گیا، اس طرح دعا قبول ہو۔ یا زہر میں جو سب سے خطرناک زہر ہے پوٹیشیم سائنائڈ، زبان پہ رکھا اور مر گئے، ایسی دعا چاہیے جو اللہ نے معصومین کے لیے بھی طریقہ نہیں رکھا، چاہنے والوں کو اطمینان ہو جائے، انہیں سکون آ جائے۔ اور یہاں پہ میں وہ اصول کافی کی دوسری جلد کی کتاب دعا کی حدیث، ایک جملے کی حدیث پڑھ کے آگے بڑھوں۔ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، لیکن نجات لگنے میں 20 سال لگ گئے۔ قبول کر لی پھر 20 سال لگے۔ تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کے یوٹیوب دیکھ لیجیے، شارٹس، ریلز، یوٹیوب کے کلپ، ٹویٹر، واٹس ایپ گروپ، دعائیں دعائیں دعائیں، جس کو دیکھیے۔ میں کہہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ اب تو میں عمر کے اعتبار سے کافی سینئر ہوں، قبول ہو بھی گئی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، وہ قبولیت بھی اللہ واپس مانگتا۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، کب قبول ہوگا، کس طرح قبول ہوگا، یہ معاملہ